أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقني لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ الحمدللہ. امید کرتی ہوں میں کہ آپ سب بہنیں خیریت اور عافیت سے ہوں گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان کے بابرکت مہینے کا آغاز ہو رہا ہے. آپ میں سے کچھ بہنوں کا جو ہے وہ
آج روزہ ہوگا پہلا، اور یقیناً کچھ کا جو ہے وہ کل سے روزے سٹارٹ ہو رہے ہوں گے، اور آج ان کی پہلی تراویح ہوگی انشاءاللہ۔ جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں بالکل۔ شیرین، سسٹر شیرین، جزاک اللہ خیر۔ ایکسائٹڈ ہیں رمضان کے لیے؟ بالکل اوکے۔ آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان کا آغاز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے حساب رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا آغاز ہے۔ شیاطین کا قید کر دیا جانا، جنت کے دروازوں کا کھول دیا جانا، جہنم کے دروازوں کا بند کر دیا جانا۔ ماہ رمضان گناہوں سے پاک ہونے کا بہترین موقع، کیونکہ ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے گئے روزے گزشتہ سارے گناہوں کی معافی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ ہم سب جانتے ہیں کہ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ تقوی کا حصول ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت 183 میں فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم بچ سکو، کس سے؟ اللہ کی نافرمانی سے۔ تو روزوں کا ایک مقصد تو تقوی کا حصول ہے، لیکن انہی آیات میں آگے ایک اور مقصد بھی بیان ہوا۔ کوئی بتائے گا کہ وہ کیا مقصد ہے؟ ابھی جو ہے وہ سبحان اللہ اس کی تلاوت بھی جو ہے وہ ہم سن رہے تھے کلاس شروع ہونے سے پہلے، اور ایک ہنٹ کہ کل کی کلاس کا جو ٹیک ہوم میسج تھا وہ بھی یہی تھا کہ ہمیں یہ صفت اپنے اندر خاص طور سے جو ہے وہ پیدا کرنی ہے۔ جی شکر اللہم بارک سسٹر شیلا، بالکل۔ سورہ البقرہ کی آیت 185 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور آپ دیکھیں کہ جو شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے جو صفت کی ہم نے کل بات کی تھی کہ شکر ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے، تو سبحان اللہ آج ہمارے لیے اس بات کی یاد دہانی کہ اخلاص اور نیک نیتی سے رمضان کے جو روزے ہیں وہ ہمارے اندر شکر گزاری لاتے ہیں۔ اور ہمارا ایکشن پلان انشاءاللہ کہ اس رمضان میں جہاں ہمیں اپنے تقوی میٹر پہ چیک رکھنا ہے، اسی طرح انشاءاللہ ہمیں جو ہے وہ شاکرین بننے کی بھی بھرپور کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ چلیں جی آج کے لیسن کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم ابلیس کی کون سی چالوں سے مزید جو ہے وہ آگاہی حاصل کریں گے، اور دیکھیں گے کہ کس کس طرح وہ اور ہم پر حملہ آور ہوتا ہے۔ تو ریڈی ہیں آپ لوگ سب؟ چلیں آئیے سنتے ہیں اپنی استاذہ فرحت ہاشمی سے، بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ البر الرؤوف الرحیم، احمد سبحانہ علی نعمہ و احسانہ العمیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو احسان کرنے والا، بہت نرمی کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کرتی ہوں اس کی نعمتوں پر اور اس کے ان احسانات پر جو تمام مخلوق کو عام ہیں،
اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ اس سے پہلے ہم آدم علیہ السلام کے قصے میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے دشمنی کا کھلم کھلا اظہار کیا تھا۔ اس کے مذموم ارادے کیا تھے؟ کہ اولاد آدم کو گمراہ کرنا ہے، انہیں سیدھے رستے پر چلنے سے روکنا ہے، ان پر چاروں طرف سے وار کرنا ہے، ان کے لیے برائیوں کو مزین کرنا ہے، انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روکنا ہے، پھر انہیں غلط رستوں کی طرف ہانکنا ہے، اپنی آواز سے گمراہ کرنا ہے، ابن آدم کے مال اور اولاد میں شراکت کرنی ہے، اور اسی طرح کی کچھ اور چیزیں بھی اس نے ٹھان لی کہ اب میں ابن آدم کو بہکا کر ہی چھوڑوں گا اور ان کی کثیر تعداد کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ اسی طرح سورۃ النساء میں اس نے کہا لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اس پر اللہ نے لعنت کی اور اس نے کہا میں ہر صورت تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ ضرور لوں گا، یعنی ہر حال میں ہر جنریشن میں، ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر گروہ میں سے ایک مقرر حصہ اپنے لیے اپنے ساتھ ضرور نکال لوں گا، انہیں اپنا بنا لوں گا، اور اس کے لیے کیا کروں گا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، اور یقیناً میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، اور یقیناً میں انہیں ضرور آرزوئیں دلاؤں گا، اور یقیناً میں انہیں ضرور حکم دوں گا، اور وہ ضرور چوپاؤں کے کان کاٹیں گے، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو ضرور وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت کو بدل ڈالیں گے، اور جو کوئی شیطان کو اللہ کے سوا دوست بنائے تو یقیناً اس نے خسارہ اٹھایا، نقصان اٹھایا، واضح نقصان۔ سورۃ النساء کی 2 آیتیں ہیں۔ آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیطان مردود پر لعنت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا تو اب وہ کس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ وہ کیا کرے؟ بندوں کو اللہ کی رحمت سے دور کر دے، وہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے، اور اس کے لیے اس نے اپنا پلان، اپنا ایجنڈا کھلم کھلا واضح کر کے بتا دیا ہے کہ اس کے لیے میں کیا کچھ کرنے والا ہوں۔ اسی لیے اس کو کون سا دشمن کہا جاتا ہے؟ کھلا دشمن۔ ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو خاموش چالیں چلتا ہے، چھپے وار کرتا ہے، سامنے نہیں آتا، اور طریقوں سے آپ کے اوپر وار کرتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ لیکن شیطان تو کھلا دشمن ہے، اس نے تو جو کچھ کرنا ہے انسان کے ساتھ وہ کھول کھول کے بتا دیا کہ میں یہ اور یہ کرنے والا ہوں۔ اب کیا انسان کو عقل نہیں کہ جن چیزوں کا اس نے اظہار کیا تھا اور انسان کو پتہ بھی چل جائے اور پھر بھی وہ نہ سمجھے اور پھر بھی وہ اس کے پھیر میں آ جائے اور وہی کرے جو شیطان چاہتا ہے؟ یہ کتنی حیرت کی بات ہے نا۔ تو سب سے پہلے اس نے کیا کہا تھا؟ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ میں ایک متعین، طے شدہ اور معلوم حصہ لے کر چھوڑوں گا۔ اب اس کے لیے سب سے پہلے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں ضرور بھٹکاؤں گا، گمراہ کروں گا، علم میں بھی اور عمل میں بھی۔ عمل کی گمراہی کب آتی ہے؟ جب انسان کا یا تو علم ہوتا نہیں یا پھر درست علم نہیں ہوتا۔ مثلا آپ کو کسی کے گھر جانا ہے، اب آپ کیسے پہنچیں گے وہاں؟ ہمارا گھر کہاں ہے؟ انسانوں کا گھر کہاں ہے؟
انسٹنٹ جواب ہونا چاہیے تھا. آپ سوچ میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں کہاں ہے گھر. اب ظاہر ہے آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں تو اب شاید گھر بھی بھول گئے ہوں, کس شہر میں ہے یا کس علاقے میں. فوری جواب آنا چاہیے تھا, ہمارا گھر, ہماری منزل جنت ہے. اس سے کم کسی چیز پہ راضی نہیں ہونا چاہیے, اس سے کم کسی چیز پہ دل نہیں لگانا چاہیے. دنیا میں جو کچھ ہے یہ ضرورت کا ہے, اور اگر اس سے ضرورت پوری ہو رہی ہے تو اس سے زیادہ اس پر وقت اور مال نہیں لگانا چاہیے. قناعت کے ساتھ اپنے مقصد کے اوپر فوکس رکھنا چاہیے. اب ہم سب جانا چاہتے ہیں جنت میں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں جانے کا روڈ میپ دے دیا ہے, راستہ بتا دیا ہے کہ کہاں کہاں سے ہو کے جاتا ہے یہ راستہ, اور کتنا مشکل ہے اور کتنا کٹھن ہے اور کتنا تکلیف دہ راستہ, یہ سب کچھ بتا دیا. اب اگر ہمیں اس راستے کا علم ہی نہیں, پتہ ہی نہیں, یعنی دوسرے لفظوں میں وہ راستہ کیا ہے, کل میں نے بتایا تھا صراط کا معنی دین. اگر ہمیں دین کا علم ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں راستے کا پتہ ہی نہیں. تو ہم تو کسی اور راستے پہ چلتے رہیں گے اور سمجھیں گے شاید ہم ایسے ہی جنت میں پہنچ جائیں, ادھر سے بھی آ جائے گا. دین کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کر کے اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ پھر جنت میں پہنچ جائے گا تو یہ اس کی خام خیالی, یہ اس کی بھول ہے. تو یا تو انسان کو پتہ ہی نہیں, اس نے دین پڑھا ہی نہیں, یا پھر دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے دین کے نام پر خرافات پڑھی, ایسی چیزیں پڑھی جن کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں, اور وہ سراسر بدعات ہیں. وہ قرآن و سنت کے پیرالل ایک اور رستہ ایجاد کیا ہوا ہے جو اپنی خواہشات اور اپنی عقل اور اپنے خیالات پر مبنی ہے. دین کیا ہے؟ جو کچھ دین میں ہے وہ کہاں سے آیا؟ وحی الہی پر مبنی ہے, قرآن و سنت پر مبنی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیا. تو جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہی نہیں اسے آپ دین کہہ سکتے ہیں؟ جو آپ کی عقل نے گھڑ لی, جو آپ کی خواہشات نے گھڑ لی, اور اس وجہ سے آپ اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں, تو اس کو تو آپ دین نہیں کہہ سکتے نا. کیا خیال ہے؟ کیا فلاسفرز کے اقوال کو دین کہہ سکتے ہیں؟ کیا سائنٹسٹ کی ایجادات کو دین کہہ سکتے ہیں؟ کیا شاعروں کے شعر کو دین کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہسٹورینز کی کہانیوں کو دین کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, یہ دین نہیں ہے. یا صرف علماء کے اقوال کو جن کی بنیاد قرآن و سنت پر نہ ہو اس کو دین کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, اس کو دین نہیں کہہ سکتے. دین تو وہ ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے, اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, فرشتوں کے ذریعے بھیجا اور کتابوں میں لکھ دیا, پیغمبروں نے پریکٹس کر کے بتا دیا, ان کی زندگیوں کو بھی محفوظ کر لیا گیا. تو دین تو وہ ہے. تو جب تک ہم اس دین کو نہیں پکڑیں گے, کتاب اللہ و سنت رسول ہی, اس کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے اور اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے, تو ہم بھٹک جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اب ایک طرف شیطان لگا ہوا ہے کہ اپنے رستے پہ لے جائے آپ کو, خواہشات کے ذریعے, عقل کے ذریعے, مختلف ہیلوں بہانوں سے, اور دوسری طرف آپ کتاب و سنت کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں, تو وہ آپ کو پھسلا نہیں سکتا, ہلا نہیں سکتا. اور اگر آپ نے یہ 2 چیزیں پکڑی ہوئی نہیں نا, یہ 2 مضبوط کنڈے نہیں پکڑے ہوئے, تو پھر وہ آپ کے ساتھ کھیلتا ہے. تو کبھی ایک وادی میں لے جاتا ہے, کبھی دوسری وادی میں لے جاتا ہے. اسی لیے کچھ لوگ بےچارے جن کو صحیح دین کا نہیں پتا ہوتا, وہ کبھی ایک مذہب میں داخل ہوتے ہیں, وہاں سے نکلتے ہیں تو ایک دوسرے میں جا پھنستے ہیں, وہاں سے ایک تیسرے میں جاتے ہیں, اور بھٹکتے بھٹکاتے اگر اللہ چاہے تو پھر ان کو صحیح رستہ بھی مل جاتا ہے, لیکن شیطان ان کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے. تو شیطان نے کہا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ, یہاں واو قسم کی ہے, لام تاکید کا ہے, نون مشدد ثقیلہ تاکید کے لیے ہے. 3 تاکیدیں, یعنی ضرور بضرور ہر حال میں ان کو اپنی طرف لے ہی جاؤں گا, ان کو بھٹکا کے ہی چھوڑوں گا, ان کے ایمان کو خراب کروں گا, عقائد میں شک پیدا کروں گا. تو جب وہ کسی کا عقیدہ خراب نہیں کر سکتا تو پھر وہ اس کو گناہوں کا حکم دیتا ہے, اور جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ گناہ کی طرف نہیں آتا, اسے گناہ سے نفرت ہے, تو پھر وہ ان کو کیا کرتا ہے؟ نیکیوں سے روک لیتا ہے, نیکی کے کام نہیں کرنے دیتا. اور اگر اس پر بھی قدرت حاصل نہیں ہوتی تو پھر نیکیوں اور عبادات میں ریاکاری کو داخل کر دیتا ہے,
تاکہ کیا ہوا ضائع ہو جائے. اور اگر ان تمام چیزوں سے بچ جائے انسان تو انسان کے دل میں خود پسندی ڈال دیتا ہے. میں بڑی چیز ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں دوسروں کے مقابلے میں یہ اور یہ اور یہ کرتا ہوں، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، میں زیادہ جانتا ہوں، انا خیر منہ. اور اس کے اعمال کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے. اور بعض اوقات وہ لوگوں کے ذریعے اس کو دھوکہ دیتا ہے. لوگوں کو کہتا ہے کہ اس کی تعریف کرو کہ تم تو بڑے دیندار ہو، تم تو بڑے انسان ہو، تم تو پتہ نہیں کیا چیز ہو. اور ہم اس تعریف سے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں واقعی سارے لوگ اگر کہہ رہے ہیں تو ہوں گے ہی نا، ایسے تو نہیں کہہ رہے، یہ بھی کہہ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے میں بہت ہی اچھا ہوں، بہت نیک ہوں، اتنے لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، اتنے میرے چاہنے والے ہیں، اتنے میرے فینس ہیں، میری پوسٹ پر اتنی لائکنگز آ جاتی ہیں، میں تو پتہ نہیں کیا چیز ہوں. اب وہ سارا کیا کرایا جانا وہ بھی گیا جب عجب دل میں آ جاتا ہے. اور دوسرے ترقی کا سفر رک جاتا ہے، انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. انسان کہتا ہے وہ کافی کما لیا میں نے، اب اس سے زیادہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں نا بعض بزرگ تو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں نماز کی بھی ضرورت نہیں رہتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نماز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوت ہونے سے پہلے آخری جو حکم دیا اور جس کی فکر کی وہ نماز تھی، وہ ایسے تیسے کیسے معاف ہو گئی اور کچھ لوگوں سے ہو گئی، وہ پیغمبر سے بھی آگے ہیں. تو شیطان جو ہے وہ اس طریقے سے انسان کو بھٹکاتا ہے. اور پھر جب انسان خود کو پسند کرنے لگتا ہے نا، بہت اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھنے لگتا ہے، پھر اسے کسی اور کی تعریف اچھی نہیں لگتی، پھر وہ حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اور اس سے آگے نکلنے لگا ہے یا لوگ کسی اور کی تعریف کرتے ہیں تو اس کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کو غصہ آنے لگتا ہے، حتیٰ کہ انسان پھر اپنے زبان سے کوئی نہ کوئی تبصرہ کر دیتا ہے، کوئی نہ کوئی بات نکال دیتا ہے. اور اس طرح زبان سے نکلی ہوئی ایک بات انسان کی سارے کیے کرائے پہ پانی پھیرنے کے لیے کافی ہے. تو ہر درجے پر ہر لمحہ اپنے آپ پہ چیک رکھنے کی ضرورت ہے اور اللہ کی مدد مانگتے رہنے کی ضرورت ہے. اور ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ کہنے کی مانگنے کی ضرورت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، اس لیے صرف تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں کہ ہمیں عبادت پر استقامت ہو. اہدنا الصراط المستقیم. ایک نماز سے دوسری نماز تک بھی جو کام ہے نا ہمارے، ان سب میں ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہمیں دین پر چلا، ہمارا ہر فیصلہ تیری پسند کا ہو، تیری رضا کا ہو. پھر اور کیا کرتا ہے شیطان؟ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ. اور میں ضرور ان کو آرزویں دلاؤں گا، یعنی دنیا کے بارے میں ان کی آرزوؤں کو طویل کر دوں گا. آرزو کیا ہوتا ہے؟ خواہشات، امیدیں، تاکہ وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں. تو وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ. اسی طرح باطل خواہشات کو ان کے لیے سجا دوں گا. یعنی خواہشات دو طرح کی ہوتی ہیں، یہ پہلے یاد رکھیے. کچھ خواہشات اچھی ہوتی ہیں، انہی خواہشات کی بنا پر ہم نیک اعمال بھی کرتے ہیں. مثلاً آپ میں سے کسی کی خواہش ہے عمرہ کرنے کی؟ سب کی ہے نا، چاہے 100 دفعہ بھی کیا ہو پھر بھی یہ خواہش ختم نہیں ہوتی. تو کیا یہ خواہش بری ہے؟ نہیں، کوئی خواہش بری نہیں ہے. کس کی خواہش ہے حافظ بن جاؤں؟ سب کی خواہش ہے. خواہش تو ہے الحمدللہ، لیکن صرف خواہش سے بن سکتے؟ خواہش اچھی ہے نا، نیت تو ہے نا، ارادہ تو ہے، دل تو چاہتا ہے نا، تو اچھی خواہش ہے. اسی طرح کچھ اور نیکیوں کی بھی ہم سب کے اندر کسی نہ کسی درجے میں کم یا زیادہ خواہش ہوتی ہے. یہ خواہشات بری نہیں ہیں، یہ خواہشات بہت اچھی ہیں. یہ خواہشات آغاز ہیں کسی نیک کام کے کرنے کا، کہ آپ نے صرف رخ کر لیا، آپ سڑک پہ پاؤں رکھ لیا، چاہے قدم قدم چلیں، کبھی تو پہنچیں گے. آپ کو پتا کہ فقہ القلوب صرف ہفتے میں ایک بار ہوتی ہے اور ہم الحمدللہ تقریباً 1400 سے زیادہ صفحات پڑھ چکے ہیں، حالانکہ کتاب عربی کی ہے. تو قدم قدم چلتے چلتے اگر 1400 صفحات پڑھ سکے تو مصحف کے تو تقریباً 600 کے قریب صفحات ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہو سکتا ہے ایک دن. تو خواہشات سب بری نہیں ہیں. اب کسی کی یہ خواہش کہ اللہ مجھے اولاد دے، کوئی بری خواہش ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے خواہش کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے تک دعا کی. چلو وہ تو دینی باتیں تھی نا، عمرہ، حج وغیرہ، اور یہ تو دنیا کی بھی جو نعمتیں ہیں
حلال جائز نعمتیں ہیں، ایک حد تک ان کی خواہش کرنا بھی کوئی بری بات نہیں کہ اللہ مجھے اپنا گھر دے دے تاکہ میں روز روز کے کرایوں سے اور تبدیلیوں سے بچ جاؤں، کوئی بری بات ہے نہیں، انسان اپنی عزت بچاتا ہے. اسی طرح اور بھی کچھ اچھی چیزوں کی خواہش ہو سکتی ہے تو کوئی برا نہیں. تو پھر کون سی خواہشات ٹھیک نہیں؟ خواہشات کی طوالت، طویل خواہشات، نہ ختم ہونے والی خواہشات. مثلاً ایک چیز کی خواہش تھی، آپ کو مل گئی، بھائی اب قناعت کرو، نہیں ایک اور ہونی چاہیے. ابن آدم کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو وہ کیا چاہتا ہے؟ اب یہ خواہش بری ہے. ایک مل گئی ہے وہی کافی ہے، سونا تو کافی مہنگا ہو چکا ہے، ساری زندگی گزار لوگے. یعنی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم کمفرٹیبلی زندگی گزار سکتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد پھر دوبارہ جاب شروع کر دیتے ہیں. ہاں اگر ان کی ضرورت ہے پھر تو انہیں کرنی ہے، گھر چلانا ہے بھائی. لیکن بعضوں کا ضرورت نہیں ہوتی، صرف زیادہ کی خواہش ہوتی ہے. الہاکم التکاثر، کیا چیز غفلت میں ڈالتی ہے؟ کثرت کی خواہش. کثرت کی خواہش غفلت میں ڈالتی. اب یہ چیز، یہ خواہش جو آپ کو اپنے فرائض سے غافل کر رہی ہے، یہ خواہش جو آپ کو اپنے فرائض سے غافل کر رہی ہے، یہ خواہش جو آپ کو اپنے رب سے دور کر رہی ہے، یہ خواہش جو آپ کو جنت سے دور کر رہی ہے، یہ جنت کے بلند درجات سے دور کر رہی ہے، اس خواہش سے دور رہنا ہے. ٹھیک ہے؟ وہ ایسی خواہشات ڈالتا ہے جس سے انسان غافل ہو جائے. کس سے غافل ہو جائے؟ اپنے مقصد سے غافل ہو جائے، جنت سے غافل ہو جائے، اللہ کی رضا کے کاموں سے غافل ہو جائے. پھر ایک اور چیز ہے اور وہ جھوٹی آرزویں. جھوٹی آرزویں، امنی انہم میں یہاں خاص طور پر جھوٹی آرزویں. جھوٹی آرزو کیا ہوتی ہے؟ شیطان پہلے انسان کو اعلیٰ سے ادنا کی طرف لے جاتا ہے. اعلیٰ کاموں میں انسان کو بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے نا. سابقون والے اگر آپ نے کام کرنے، بہت سی چیزیں قربان کرنی پڑیں گی. تو وہ پہلے کہتا ہے کہ اتنا مت تھکو، اتنے کی ضرورت نہیں ہے، بخشش تو اس چیز سے بھی ہو جائے گی. 5 وقت کی نمازیں پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، اپنے گھر میں بیٹھی ہو عزت آبرو سے اپنے بچوں کو پالو، کافی ہے. ٹھیک، وہی اگر مجھے اللہ نے علم دیا ہے، میں اگر 1-8 گھنٹہ نکال کے کسی کی خدمت کر لوں تو نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. عورت کے لیے بہتر مقام یہی ہے کہ بس اپنے آپ کو دیکھا. اور وہ جو اپنے آپ کو دیکھنے لگتی تو پھر اپنے آپ کو سجانے، بنانے، کھلانے، پکانے اور ان چیزوں میں اتنی محو ہو جاتی ہے کہ پھر دین اس کے لیے سیکنڈری چیز ہو جاتا ہے. پھر ایمان کمزور ہونے لگتا ہے. پھر آہستہ آہستہ فرائض چھٹنے لگتے، پہلے نوافل چھوٹتے ہیں، پھر فرائض چھوٹنے لگتے ہیں. پھر کہتے کوئی نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا. پھر اسی طرح پھر جہاں نیکیاں ہوتی تھی وہاں گناہ ہونے لگتے ہیں. جو زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، جو زبان تلاوت قرآن سے تر رہتی تھی، اب وہ کس سے تر رہنے لگی؟ تان و تشنیع سے، بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ سے. جو دل اللہ کی محبت سے بھرا رہتا تھا اب وہ لوگوں کی نفرت سے بھر گیا، کیونکہ یہ بھی میرے ساتھ اچھا نہیں کرتا، وہ بھی اچھا نہیں کرتا، وہ بھی نہیں اچھا کرتا. اور کسی وقت اگر خیال آ بھی جائے یا کوئی ایسی دوست یا کوئی ایسا ساتھی یاد کرائے بھی تو انسان کیا سوچ کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ نماز سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک نماز سے دوسری نماز تک. رمضان آ رہا ہے نا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، میں عمرہ کر لوں گی، میں حج کر لوں گی، لہٰذا میں جو کر رہی ہوں نا ابھی فی الحال میری مجبوریاں، میں نے یہی کرنا ہے. تو اس طرح پہلے صغیرہ گناہوں میں لاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کبیرہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. اور کبھی شیطان کہتا ہے تم نے کون سا شرک کیا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تم بھی بخشی جاؤ گی، اتنی فکر کی ضرورت نہیں، کیونکہ تم نے شرک نہیں کیا تو یہ سارے گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے. کبھی کہتا ہے کہ فکر کی ضرورت نہیں، تمہاری اولاد بڑی نیک ہے، وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے دعائیں کرے گی. یا یہ کہتا ہے تم اپنے بچوں میں سے کسی کو حافظ بنا لو تو تمہاری بھی معافی ہو جائے گی. کتنے ہی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے فرائض کی بھی پابندی نہیں کرتے، کبائر کا ارتکاب کرتے ہیں اور بچوں کو حافظ بنا رہے ہوتے ہیں. کیوں بھائی؟ تاکہ یہ ہماری بخشش کروا دیں، یہ ہماری سفارش کر دیں، ان کی وجہ سے ہمیں تاج مل جائے گا قیامت کے دن. اور بعض بچے باغی ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ اتنے سیلفش ہیں، خود تو کچھ کرتے نہیں اور ہمیں کہتے ہیں حافظ بن جاؤ، ہم سے محنت کرواتے ہیں. یہ خود کچھ بچوں نے اظہار کیا مجھ سے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ہمارے معاشرے میں عام ہیں. تو شیطان جو ہے وہ انسان کو گمراہ بھی کرتا ہے علم اور عمل میں، اور آرزویں بھی دلاتا ہے. اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے. بطخ کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، شق.
یا پورا کان کاٹ دینا یا کان کا کچھ حصہ کاٹ دینا. تو وہ جانور کی پہچان کے لیے کان نہیں کاٹتے تھے بلکہ ان کو سائبہ اور بحیرہ بنا لیتے تھے، جس کا ذکر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 103 میں آتا ہے کہ وہ اونٹنی کے کان پھاڑ دیتے تھے، اور اسی طرح اوپر تلے بچے دینے والی مادہ جو تھی اس کے ساتھ بھی اسی طرح کچھ سلوک کرتے تھے. تو یہ کیوں کرتے تھے؟ بتوں کے نام پر انہیں چھوڑ دیتے تھے، کان کاٹ کے نشانی کے طور پر کہ پتہ چلے کہ یہ بتوں کے نام پہ وقف ہیں. تو حالانکہ اللہ نے تو انہیں حکم نہیں دیا تھا اس چیز کا. تو یہ خاص عربوں کی عادت ہے. اچھا، اسی طرح کچھ لوگ نشانی کے طور پر سرمے کا وہ لگا لیتے ہیں، کیا تل لگا لیتے ہیں، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو لگاتے ہیں، این یہاں بیچ میں لگایا ہوا ہوتا ہے. کیوں لگاتے ہیں کچھ پتا؟ نظر نہ لگ جائے. کس کی؟ جو بھی دیکھنے والا ہے اس کی نظر نہ لگ جائے. نظر لگ گئی تو کیا ہوگا؟ بچہ بیمار ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا. کیا اس کا علاج ہمیں یہی بتایا گیا دین میں کہ کالا تل تمہیں پروٹیکٹ کرے گا؟ پروٹیکشن کے لیے لگا رہے ہیں. اچھا، آپ ذرا راستے میں دیکھیے گا سڑک پر کچھ لوگوں نے گاڑیوں کے ساتھ پیچھے بمپر کے نیچے کالا پراندہ لٹکایا ہوا ہوتا ہے پروٹیکشن کے لیے. پروٹیکشن کے لیے، سبحان اللہ. کالا پراندہ آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچائے گا کہ کوئی پیچھے سے آنے والا نظر نہ لگائے. اور یہ شیطان کی چالیں ہیں، یہ ابن آدم کے ساتھ دشمنی ہے جس کو انسان سمجھتا ہی نہیں. پروٹیکشن کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، مسنون دعائیں پڑھنی چاہیے، گناہوں کو چھوڑنا چاہیے کیونکہ گناہ اس پردے کو پھاڑ دیتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ ایول آئی ہوتی ہے نا، ٹرکش بلو آئی جو ہوتی، وہ گھروں میں لٹکائی بھی ہوتی ہے. کبھی اس کی امیج لٹکایا ہوا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ ہمیں پروٹیکٹ کرے گا. یہ پروٹیکٹ کرے گا؟ اسی طرح بعض اوقات جانوروں کے گلے میں کچھ تعویذ وغیرہ لٹکا دیتے ہیں. کچھ لوگ انسانوں کے گلے میں بھی لٹکا دیتے ہیں. سبحان اللہ. وہ لٹکی ہوئی چیز آپ کو بچائے گی؟ کیا کرنا چاہیے اس کو؟ آپ پڑھ کے دم کریں بچے پہ، خود پڑھیں، بچے پہ پڑھیں. یعنی شیطان نے اس طرح انسانوں کے اعمال کو خراب کیا. پھر کیا؟ میں انہیں حکم دوں گا اور وہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے. اللہ اکبر. اس میں ایک تو اللہ کی فطرت کو بدلنے کا معنی آتا ہے، یعنی دین یا اسلام ہماری فطرت میں ہے، ہمارے اندر ہے. ہم کہتے ہیں یہ فلاں بچہ یا بچی جو ہے یہ فطرت پر ہے، یعنی فطری طور پر اس کو دین کی محبت ہے، اس کو کسی نے سکھائی نہیں، دین سکھایا نہیں. کئی نان مسلم ہوتے ہیں. پچھلے دنوں میں کسی شہر میں تھی، مجھے یاد نہیں شہر کا نام، تو وہاں پر یعنی ہماری کچھ ساتھی تھے، انہوں نے ایک خاتون کو لے کر آئے جو انگلینڈ سے آئی ہوئی تھی. تو کہا کہ اس کو مسلمان کرنا ہے، تو آپ اس کو مسلمان کر دیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں مسلمان ہونا چاہتی؟ کہتی مجھے اسلام اچھا لگتا ہے. کیسے اچھا لگتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یو کے میں بہت سے مسلمانوں کا نان مسلمس کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، تو کچھ لوگ تو پرواہ ہی نہیں کرتے، ان کو بتاؤ بھی تو وہ نہیں سنتے. لیکن کچھ لوگ خود انٹرسٹ لیتے ہیں کہ مسلمان کیا کرتے ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں. اور ویسے بھی اس خاتون کا مزاج اتنا مختلف تھا، میں حیران ہو گئی یہ کہاں سے آئی ہے. یعنی ایک فطری حیا نہیں ہوتی، ایک اتنی عجیب فطری سی حیا تھی اس کے اندر، اور بات کرتے ہوئے بھی جیسے بندہ شرماتا ہے. اور تو بہرحال دل سے تو پہلے ہی وہ مسلمان تھی، تو اس کو ایک آفیشلی یا ایک رسمی طور پر مسلمان کر دیا گیا. تو اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ فطرت پر ہوتے ہیں، ان کو جو ہی کوئی اچھی بات پتہ چلتی ہے وہ اس کو لے لیتے ہیں، ریزسٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگ جو تھے وہ دین فطرت پر تھے، وہ شرک نہیں کرتے تھے. کیا کہتے تھے ان کو؟ حنفاء. وہ دین حنیف پر تھے، دین فطرت پر تھے، وہ شرک نہیں کرتے تھے، وہ شرک کرنے والوں سے بری ذمہ تھے. تو ہر معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ نہیں چلتے بلکہ فطرت پر ہوتے ہیں، وہ برائیوں کو برا سمجھتے ہیں فطرت کے نور کی روشنی میں. کیونکہ اللہ نے ہر بندے کو مسلمان پیدا کیا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی اور کچھ بنا دیتے ہیں. تو ہمیں کیا کہا گیا؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. یہ دین حنیف اسلام کیا ہے؟ یہ اللہ کی فطرت ہے جس کے مطابق اس نے سب کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ کی تخلیق کو، اللہ کی پیدائش کو بدلنا جائز نہیں. ذالک الدین القیم. یہی سیدھا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون. لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے.
اب اس فطرت میں تبدیلی کیسے کرتے ہیں؟ غلط عقائد سکھا کر، ٹھیک ہے نا، بچوں کو غلط عقائد بتا کے سکھا کے اس فطری دین کے اندر گڑبڑ کر دیتے ہیں، ان کو کچھ اور بنا دیتے ہیں. شیطان نے کہا تھا میں یہ کروں گا، یعنی ان کے عقائد بگاڑ دوں گا، تو ان کی خلق یعنی جو اصل میں یہ ہے وہ نہیں رہیں گے، خلق بدل جائے گی، ان کی اندر سے مزاج ہی بدل جائیں گے، ہر چیز کو الٹا ہی دیکھیں گے. پھر خلق بدلنے میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس کی بجائے میں اور کاموں میں لگا دوں گا. یعنی فطری طور پر اللہ نے جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کی بجائے کسی اور کام لگا دوں. مثلا آج کل ایک موومنٹ ہے کہ مردوں کو بھی بچے پیدا کرنے چاہیے. پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں؟ اچھا چلے، اچھی بات ہے، شکر کرے نہیں سنی ایسی باتیں، کوئی فائدہ نہیں. اب بھئی وہ کیوں؟ اللہ نے تو انہیں کسی اور کام کے لیے پیدا کیا. آپ کہتے ہیں کہ ہم ایکویلٹی کے لیے نا، کہ ہم اگر بچے پیدا کرتی ہیں تو ان کو بھی کرنے چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے. اب یہ خلق میں تبدیلی کہ وہ ان کے جسم آپریٹ کر کے، یعنی وہ سب کچھ کر کے کہ جس سے وہ اس قابل ہو سکے کہ بچہ پیدا کرے. اچھا عورت کا جسم اللہ نے مرد سے مختلف کیوں بنایا؟ عورت کے اندر اووری کیوں رکھی؟ عورت کے اندر اس کی بریسٹ میں ابھار کیوں رکھا؟ اس کے جسم کی شیپ کو مرد سے مختلف کیوں بنایا؟ یہ جسم کس لیے بنا تھا؟ اس سے کیا کام لیا جائے؟ یعنی عورت کا سینہ صرف نمائش کے لیے ہے یا کسی اور کام کے لیے بھی ہے؟ ذرا بات تو بڑی آکورڈ سی لگ رہی ہے، لیکن بات کو واضح کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس ٹاپک پہ بات کی جائے. جی بریسٹ فیڈنگ، بچے کو دودھ پلانے کے لیے. اللہ نے آپ کو صرف نمائش کے لیے نہیں دیا، نمائش تو اس کی ویسے بھی منع ہے. کیا حکم ہے قرآن میں؟ کیا کرو؟ خاص طور پر سر کا ذکر نہیں، بالوں کا ذکر نہیں. وہ تو آٹومیٹیکلی ظاہر ہے کہ خمار کا لفظ آتا ہے تو وہ آ جائے گا سر پہ، لیکن خاص طور پر حکم دیا گیا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. ایسے نہیں، ہاف نہیں، کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں آدھا چھپا لیتے ہیں، آدھا رحمان کی بات اور آدھی شیطان کی بات. میں نہیں کہتی کہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، لیکن خیال ہی نہیں. کون بھلوا دیتا ہے؟ جیوب جمع کا لفظ ہے، ٹھیک ہے نا، گریبانوں. پھر اسی طرح یا اسکارف لیں گے تو ایک پلہ ادھر ایک ادھر اور سینہ ننگا، جس کو خاص طور پر ڈھانکنے کا حکم. وہ کہتے ہیں ہم نے کپڑے پہنے ہوئے نا، ہم نے شرٹ پہنی ہوئی ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے خمار کا لفظ استعمال کیا ہے. وَلْيَضْرِبْنَ، اس کو خمار کہتے ہیں. سر کے دوپٹے کو خمار کہتے ہیں کہ سر کا دوپٹہ ایسے اوڑھو جو اتنا بڑا ہو، ایٹ لیسٹ کہ وہ اسکارف اتنا بڑا ہو کہ جو سینہ ڈھانکے. سینے کو ڈھکنا ہی چاہیے. ہم سارا کچھ پہن لیتے ہیں. بعض لوگوں میں نے دیکھا گلوز بھی پہنے ہوئے ہیں، جرابیں پہنی، سب کچھ پہنا ہوا ہے، اور اتنا سا وہ نقاب لگا کے سینہ پھر ننگا. وہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دوپٹہ یا حجاب یا اسکارف یا برقع یا جو مرضی نام دیں، ہر کلچر میں الگ الگ سٹائل ہیں، لیکن ایک کامن حکم سارے مسلمان عورتوں کے لیے، اور وہ یہی ہے. اس سے مطلب کیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ عورت کا خوبصورت ترین حصہ ہے، اس کے ساتھ وہ عورت نظر آتی ہے، یعنی عورت نظر آتی ہے، لیکن یہ نہ عورتوں کو دکھانے کے لیے نہ مردوں کو دکھانے کے لیے. عورتوں کو دکھانے کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کے سامنے دوپٹہ نہیں اتار سکتے. مراد یہ ہے کہ عورتوں کے سامنے بھی باحیا لباس ہی ہونا چاہیے، ایسا نہ پہنے کہ جس سے بہت شیپ نظر آتی ہو، یعنی دکھاوا نہ ہو. خیر، تو شیطان نے کیا کیا؟ خلق بدل دی. خلق بدل دی کیا؟ عورت کے دل میں ایسے خیال، ایسے وسوسے ڈالے کہ ضروری نہیں کہ تمہیں بچے پیدا کرنے ہیں، تم اور بھی کام کر سکتی ہو. بالکل کر سکتی، کرنا چاہیے. اللہ نے صرف جسم کے وہ اعضاء ہی نہیں دیے، اللہ نے عقل بھی دی ہے، اللہ نے دل بھی دیا ہے. عورت اور مرد دونوں کو علم حاصل کرنا ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر. مومن مرد اور مومن عورتیں یہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں. یعنی تبلیغ کا کام بھی کرنا ہے، عورت کو بھی کرنا ہے، مرد کو بھی کرنا ہے. ہمارے سامنے بہترین مثالیں، حضرت عائشہ کی مثال ہے. تاریخ بھری پڑی ایسی خواتین سے جنہوں نے علم میں بہت ترقی کی،
لیکن ایسی تاریخ بھی کم نہیں کہ جن ماؤں نے امام شافعی، امام مالک، امام بخاری اور دیگر بہت سے اسکالرز پیدا کیے. وہ خود سمجھدار تھی، پڑھی لکھی تھی، دین جانتی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنے بچوں کو اس راستے پہ لگایا نا. بہرحال تو یہ خلق میں ایک تبدیلی، یعنی کہ وہ ٹرینڈز چینج ہو رہے ہیں، مائنڈ سیٹ تبدیل ہو رہا ہے کہ نہیں ہم اس کام کے لیے نہیں، ہم سے یہ مت ایکسپیکٹ کرو، یہ ہمارے لیے نہیں ہے. نہیں بھائی، اللہ نے آپ کو اس شکل میں پیدا اس لیے کیا. ہاں بیماری ہے، مجبوری ہے، کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ سوچ لینا کہ یہ ایک کوئی گھٹیا کام ہے یا ایک غیر ضروری کام ہے اور یہ ہونا نہیں چاہیے، ہم اس لیے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ سوچنا کہ ہم اس کے لیے نہیں ہیں، یہ خلق میں تبدیلی ہے، سوچ میں تبدیلی ہے. پھر اسی طرح اور تبدیلی جس میں جسم کے کچھ حصوں کو صرف خوبصورتی کے لیے تبدیل کرا لینا. مجھے اپنا ناک کی شیپ نہیں پسند، لہذا کیا کروں؟ کاسمیٹک سرجری کے ذریعے کیا کر لو. یعنی کچھ لوگوں کو اونچا ناک نہیں پسند، ہڈی کٹا کے چائنیز ناک بنوا رہے ہوتے ہیں، پھر وہ نہیں پسند آتا تو پھر یعنی سرجریز پہ سرجریز کرواتے ہیں. اللہ نے آپ کو ایک خاص جگہ پیدا کیا، کسی خاص وجہ سے آپ کے جسم کے مطابق ایسا ناک دیا کہ جس سے آپ کے جسم کو جو آکسیجن چاہیے تھی وہ صحیح پہنچتی رہے، لیکن آپ کو اب پسند ہی نہیں اللہ نے جو بنا دیا آپ کو. یعنی اس پر بھی راضی ہونا کتنی بڑی بات ہے کہ یہ اللہ نے بنایا نا، اس رنگ میں، اس شکل میں اللہ نے مجھے یا اس کو پیدا کیا، اور اس پر بھی خوش ہونا کہ اچھا اللہ کی یہ پلاننگ تھی کہ یہ شخص ایسا ہو. اس سفر کے دوران بعض اوقات بہت چھوٹے چھوٹے مننے لوگ دیکھے جو عقل کے اعتبار سے بہت لیکن قد کے اعتبار سے بہت چھوٹے تھے، تو میں دیکھ کے میں مسکرا پڑتی تھی. میں کہتی تھی اللہ نے بنائے ہیں، اللہ نے ان کو بنایا ہے، اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے. یخلق ما یشاء، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. تو کتنا پیار آتا ہے اللہ پر. اسی طرح اسپیشل بچوں کو دیکھ کر اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے ایسے بنایا ہے. اب اگر ہم فزیکلی اپنے اندر، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ ٹیڑھا ہے، آپ اس کو سیدھا کر رہے ہیں، دانت بہت ٹیڑھے سے ہو گئے ہیں، چبائے نہیں جا رہے، کوئی بات نہیں، آپ بریسز لگوا لیں، ٹھیک کر لیں. اوپر نیچے ہو گئے ہیں، مشکل ہو رہی بولنے میں، پڑھنے میں، کئی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن اچھی بھلی شکل کو بدلوانا، اچھی بھلی جسم کے اندر تبدیلیاں کروانا، یا اس کا نیکسٹ لیول جنس تبدیل کرنا. اللہ نے آپ کو عورت پیدا کیا، آپ اس پہ راضی نہیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ بن جائیں؟ مرد بن جائیں. ذہنی طور پر تو ویسے ہی لوگوں نے آپ کو مرد بنا ہی دیا ہے. بہت سی عورتیں ذہنی طور پر عورت نہیں ہوتی، وہاں بھی چینج آ چکا ہوتا ہے، وہ مرد ہوتی ہیں کیونکہ ان کو مردوں جیسے کام کرنے ہیں. تو یہ جو تبدیلی ہے نا کہ اپنے آپ کو ایکسپٹ نہ کرنا، جو اللہ نے ہمیں بنایا وہ نہ بننا، یہ بھی درست نہیں. لیکن پھر فزیکلی مزید اپنے آپ کو تبدیل کر لینا، یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہو جاتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں سے مردوں کے ساتھ مشابہت کرنے والی اور مردوں میں سے عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں پر لعنت کی ہے. یعنی جو مرد ہیں مرد لیکن بہیو کیسے کرتے ایز اف دے آر وومن، عورتوں کی طرح، تو اللہ تعالیٰ نے لعنت کی. اسی طرح کچھ عورتیں عورت ہوتی ہیں، کپڑوں کے سٹائل ایسے رکھتی ہیں جیسے وہ مرد ہوں، مردوں جیسے کپڑے پہنتی ہیں، مردوں جیسی چال چلتی، مردوں جیسی حرکتیں کرنے لگتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ مشابہت میں آتی ہیں. اگر مشابہت منع ہے تو مکمل تبدیلی کتنی منع ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. نمبر 1 دیوس. دیوس وہ مرد ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو فحش کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور پھر اس کو منع نہیں کرتا. مثلاً اگر ایک مرد کو پتا ہے کہ اس کی بیوی کے کسی غیر مرد کے ساتھ تعلقات ہیں، دوستی ہے، محبت ہے، جو بھی آپ اس کا نام لیں، اور وہ دیکھتا اور وہ جانتا ہے اور وہ اس کو منع ہی نہیں کرتا کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے. یعنی کہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی یا بیوی جو بھی ہے اس کے مطابق اس کو گائیڈ کرے اور اس کو سمجھائے. لیکن اگر وہ نہیں سمجھاتا تو وہ دیوس ہے، یعنی بے غیرت جس کو کہتے ہیں. ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ بے غیرت.
نمبر 2 وہ عورتیں جو مردوں سے مشابہت کرنے والی ہیں. نمبر 3 ہمیشہ شراب پینے والا، یعنی شراب پیتے پیتے ہی مر گیا، توبہ ہی نہیں کی. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیشہ کے شرابی کے تو ہم جانتے ہیں، مگر دیوس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے گھر والوں کے پاس کون آ جا رہا ہے. ہم نے کہا فمن رجلۃ من النساء، عورتوں میں سے مرد کون ہے؟ فرمایا وہ جو مردوں سے مشابہت کرتی. رجلا یعنی رجل کی طرح کی عورت. حدیث کے الفاظ ہیں قلنا فمن رجلا من النساء، ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں سے رجلا کون ہے؟ رجل کس کو کہتے ہیں؟ رجلتن، مردوں جیسی عورت. قال التی تشبہ بالرجال، فرمایا وہ عورت جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے. تو سنجیدگی یا مزاح میں بھی یہ مشابہت نہیں کرنی چاہیے. اور آخر میں کیا فرمایا کہ جو شیطان کو دوست بنا لے گا وہ کیا کرے گا؟ نقصان اٹھائے گا. کہاں؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. شیطان نے یہ ساری باتیں کہی تھی جو میں 2-3 دن سے مسلسل آپ کو بتا رہی ہوں کہ شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں کیسے کیسے انسان کو گمراہ کروں گا. جب شیطان نے یہ دعوے کیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورۃ الحجر میں آتا ہے قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین قال هذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. اس نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور ہی ان کے لیے زمین میں مزین کروں گا اور ہر صورت میں ان سب کو گمراہ کروں گا مگر ان میں سے جو تیرے خالص کیے ہوئے بندے ہیں. الا عبادک منہم المخلصین قال هذا صراط علی مستقیم، فرمایا یہ راستہ ہے جو مجھ تک سیدھا ہے، یعنی دین کا راستہ. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں. الا من اتبعک من الغاوین، مگر گمراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چلے وہ تیرے بندے، وہ شیطان کے بندے بن گئے. اور جو اللہ کے بندے ہیں وہ شیطان کی بات نہیں مانتے، وہ شیطان کی چالوں سے بچ کے رہتے ہیں، وہ شیطان کے ٹرکس کو سمجھتے ہیں. مضبوط مومن، قوی مومن شیطان پہ بڑا بھاری ہوتا ہے. وہب بن منبہ کہتے ہیں شیطان کے لیے سمجھدار مومن کی تدبیر سے زیادہ پہاڑ کو چٹان چٹان کر کے اور پتھر پتھر کر کے ختم کرنا زیادہ آسان ہے. یعنی شیطان کے سامنے مومن کی جو تدبیر ہوتی ہے وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ شیطان کے لیے یہ آسان ہے کہ پورا پہاڑ توڑے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، وہ کرنا اس کے لیے آسان ہے. لیکن مومن کی جو تدبیر ہے، تدبیر کیا کہ اس کی جو پلاننگ ہے کہ کس طرح میں نے شیطان سے بچنا ہے اور کس طرح میں نے اس کے پھندے سے باہر نکلنا ہے. کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے؟ جال ڈالتا ہے نا، وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے اس کا جال ہے. ہم دعا نہیں پڑھتے صبح؟ پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ کون سی والی بھلا؟ من الشیطان وشرکہ، مجھے شیطان اور اس کے شرک، شرک کیا ہے؟ جال، اس کے جال سے مجھے بچانا. یعنی ہے دور لیکن وہ آپ کے دل میں خیال ڈالے گا برے کام کرنے، غلط سوچ کا خیال پہلے تو ڈالتا ہے نا شیطان. کچھ لوگوں میں ڈالتا ہے، وہ پورے تھنک ٹینک ہوتے ہیں، پھر وہ ایسی پلاننگ کرتے ہیں کہ وہ عوام الناس میں وہ ساری باتیں منتقل کر دیتے ہیں، چاہے وہ سلیبس کے ذریعے، چاہے وہ سٹوری بکس کے ذریعے، چاہے وہ بچوں کے ریڈرز کے ذریعے، کسی بھی طرح وہ پھر ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے. یعنی بالکل ایک غلط خیال ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے سوسائٹی میں، اس کو برا ہی نہیں سمجھا جاتا. تو یہ شیطان نے جال ڈالا اور سب کو کیچ کر. لیکن مسلمان جو ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے، اس کی ایسی بصیرت ہوتی ہے، وہ اللہ کے دین کو اس طرح گہرائی سے سمجھتا ہے کہ اس کو شیطان کی چالیں سمجھ آ جاتی ہے، تو روشن ہو جاتا ہے. وہ قرآن پڑھتا جاتا ہے اور اس کی روشنی بڑھتی جاتی ہے. اچھا یہ سب کیا کر رہا ہوں میں، یہ سوسائٹی کدھر جا رہی ہے، میرا گھر تو جنت ہے، مجھے تو وہاں جانا ہے، مجھے ادھر ادھر نہیں جانا. تو جب کوئی مومن عقل مند اور سمجھدار ہو تو وہ شیطان کے لیے پہاڑ سے زیادہ بھاری، لوہے سے زیادہ سخت ہوتا ہے، اس کا اس پہ بس ہی نہیں چلتا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے شیطان کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے ایک آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے. یعنی شیطان ایک چال چلتا ہے ناکام، دوسری چلتا ہے ناکام، تیسری چلتا ہے ناکام، یہ تو بندہ ہاتھ ہی نہیں آتا، تھک مر جاتا ہے.
مومن اس کے ہاتھ نہیں لگتا. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سی چیزوں میں تھکا کے پھر ایک چیز میں ڈھیلے پڑ جاتا ہے, وہ وہیں سے آ جاتا ہے, پھر وہاں سے کہاں لے جاتا ہے. اور بعض نیک لوگوں سے تو شیطان بھاگتا ہے. حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر شیطان بھی کہیں راستے میں تم سے مل جائے, یعنی حضرت عمر سے فرمایا تھا آپ نے, قسم کھا کے, اللہ کی قسم کھا کے, کہ اگر شیطان بھی کہیں راستے میں تم سے مل جائے تو جھٹ وہ راستہ چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے, کسی اور راستے پہ چل پڑتا ہے کہ عمر آ رہے ہیں. عمر سے اتنا ڈرتا ہے رضی اللہ عنہ. انتہائی سچے انسان تھے نا, مخلص انسان تھے, خالص انسان تھے, ظاہر و باطن ایک جیسا تھا, پھر بھی نفاق سے ڈرتے تھے. حضرت عمر کی سیرت پڑھتے رہا کریں. اب آپ دیکھیے کہ یہاں تک تو تھی اس کی چالیں. اب اگر کوئی شخص اس کی پیروی اختیار کر لیتا ہے تو اس کا انجام کیا ہے؟ جو جنت کا راستہ چھوڑ کر شیطان کا راستہ اختیار کر لیتا ہے, اس کے پیچھے چل پڑتا ہے, اینڈ کہاں ہوگا؟ قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منك وممن تبعك منهم اجمعین. فرمایا پس یہ حق ہے اور حق بات ہی میں کہتا ہوں, یقیناً میں ضرور جہنم کو تجھ سے اور ان سب سے جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے بھر دوں گا. جہنم بھر دوں گا. جہنم کتنی گہری ہے؟ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ڈھم کی آواز آئی کہ کوئی پتھر گرا ہے. آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے یہ کس چیز کی آواز تھی؟ یہ ایک پتھر تھا جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا, آج طے میں جا کے گرا ہے. کتنا نیچے ہوگا آپ پتا؟ اگر آپ 3rd فلور پہ بھی کوئی چیز پھینکے تو, اور پتھر پھینکے تو کتنی دیر میں پہنچتا ہے؟ چند سیکنڈ میں. تو 70 سال میں کتنے سیکنڈ ہوں گے, اور کتنی تیزی سے وہ گر رہا ہوگا. امیجن کریں ایک ایسا کنواں جو بالکل اندھیرا ہے اور بہت گہرا ہے, بہت گہرا, بہت, اور آگ سے بھرا ہوا, اس میں جانا آسان ہے؟ آج اگر چند خواہشات کو ہم کنٹرول کر لیں, اگر لوگ ہمیں نہ بھی پسند کریں کوئی بات نہیں, ویسے ہوتا نہیں ہے یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا, یہ بھی شیطان کی چال ہے. شیطان آپ کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ اگر تم نے اللہ کی اطاعت کی, تم نے حجاب کر لیا, تم نے نمازیں اپنی پڑھی, تو پھر یہ تمہارے جو باس ہے نا یہ ناراض ہو جائیں گے. پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر ملی تو وہ کہنے لگی کہ میں اپنے کام کے دوران نماز نہیں پڑھ سکتی کیونکہ مجھے چھٹی نہیں ملے گی, مائنڈ کرتے ہیں. یعنی مقصد اس کا یہ تھا. بات یہ کہ ہم جا کے بات بھی نہیں کرتے, ہم دوسرے کو سمجھاتے بھی نہیں کہ یہ میں مسلمان ہوں, میرا یہ ریلیجس فریضہ ہے, مجھے پڑھنی ہے. اور ویسٹ میں نے دیکھا ہے کہ آپ صرف بتائیں ان کو, بلکہ جاب جس وقت آپ جاب کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن میوچلی طے کر رہے ہوتے ہیں, اگر اس وقت بھی آپ ان کو بتائیں کہ مجھے اتنا ٹائم چاہیے ہوگا تو پہلے سے ہی طے ہو جاتا ہے, مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن اگر چلو کہیں مسئلہ ہے بھی, اگر نہیں بھی ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے, لیکن جو وہ ہمارے اندر خیال ہے نا ایک شیطان کا ڈلا ہوا, وہ کیا ہے؟ یہ مجھے پسند نہیں کریں گے, میری ترقی نہیں ہونے دیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جگہ ہی نہ آپ کے لیے سوٹیبل ہو اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر جگہ دے دے جہاں آپ کی بہت زیادہ ترقی ہو جائے. تو اس طرح کی خوف دلاتا ہے شیطان. وَيَعِدُكُمُ الْفَقْرَ, فقر کا, محتاجی کا, غربت کا خوف دلاتا ہے. لہٰذا یہاں نماز نہ پڑھنا, یہاں حجاب نہ کرنا, اس طرح کی چیزیں. اچھا تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ کمزور پڑ جاتا ہے, اور جب نماز ہی چلی گی تو باقی کیا رہے گا؟ سارا دین ہی ڈھہ گیا. جس کی نماز گئی اس کی تو دین کی چھاتی گر گئی نیچے, باقی کچھ نہیں بچا. آپ جتنا مرضی اس کو اپریشیٹ کرتے رہے, بیسک پلر ہی گیا جس پر دین کھڑا تھا. اب دنیا میں اگر واقعی جینوئنلی آپ کو نہیں پتا باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے, لوگ واقعی نکال دیتے ہیں جاب سے, چلو نکال دیا جاب سے, کیا جاب سے نکالنے کی تکلیف اتنی ہی ہے جتنی جہنم میں جانے کی ہے؟ کون سی تکلیف بڑی ہے؟ تو عقل مند انسان کیا فیصلہ کرتا ہے؟ مجھے جہنم میں نہیں جانا, کوئی بات نہیں, میرا رازق اللہ, مجھے اللہ کہیں اور سے رزق دے دے گا, مگر میں نے اللہ کے حکم پر کمپرومائز نہیں کرنا, میں نے اپنا فرض نہیں چھوڑنا. ایک نماز چھوڑنے کا نقصان پتہ ہے آپ کو؟ جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑنے کا, بغیر کسی عذر, مجبوری, سفر, بیماری کے. عصر کی ایک نماز چھوڑنے کا, کیونکہ صلاۃ الوسطیٰ جس کا گھر اور گھر والے سب برباد ہو گئے. ایک اور آیت میں فرمایا قال اخرج منها مذءوما مدحورا, فرمایا نکل جا اس سے مذمت کیا ہوا, رحمت سے دور کیا ہوا. لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین,
جو کوئی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. وہ جو اتنا گہری کھائی ہے نا وہ ٹھس ٹھس کے بھر جائے گی. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، یعنی اتنے ڈالے جائیں گے. وہ کہے گی هل من مزید، اور ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس پہ رکھیں گے تو وہ چپ کرے گی. ہمیں نا اپنا انجام یاد نہیں رہتا. ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم برے انجام سے نہیں ڈرتے. ہم کہتے سو وٹ کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا نا، بعد میں ٹھیک کر لوں گی، ابھی تو کروں جو دل کرتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جب نکالا وہاں سے اوپر سے بھیجا تو کہا مذعوما مدحورا. مذعوم کا مطلب ہوتا ہے مذمت کیا ہوا، گھٹیا، قابل نفرت، جس کو نکال دیا گیا، بہت شدید عیب والا. اور مدحورا کا معنی ہے اللہ کی رحمت اور ہر بلائی سے دور. تو یہ تھا ابلیس کا معاملہ اس آیت سے جو ہم نے پڑھی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا بڑا ہی ضروری ہے. ویسے تو غیر اللہ کو سجدہ کرنا کیا ہے؟ شرک. لیکن جب اللہ حکم دے تو کیا ہو گیا؟ اطاعت. اور اس سے انکار کرنا کیا بن گیا؟ کفر. ابا واستکبر وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا. دوبارہ سنیے اس بات کو، یہ اہم بات ہے جو اس آیت سے پتہ چلتی. غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک. اللہ حکم دے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرو تو اطاعت، اور اس کا انکار. تو اللہ کے حکم پر غیر اللہ کو سجدہ کرنا بھی دراصل اللہ ہی کی عبادت ہے، کیونکہ عبادت کی روح کیا ہے؟ اطاعت. پہلے بھی میں بات کر چکی ہوں، کی ورڈز یاد رکھا کرے نا، اس سے باتیں جلدی سمجھ میں آتی ہیں. پھر عبادت کی روح کیا ہے؟ اطاعت. جدھر مڑنے کا حکم دے دیا جائے ادھر مڑ جاؤ، جو کرنے کو کہا جائے کر لو، جس سے روکا جائے رک جاؤ. اچھا، بعض علماء نے اسی آیت سے دلیل پکڑی ہے کہ جو شخص نماز نہ پڑھے وہ کفر اختیار کرتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا. اور بعض نے تو اتنی شدت اختیار کی ہے کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو. وہ کہتے ہیں کہ اگر ابلیس انسان کو سجدہ کرنے کی بنا پر راندہ درگاہ ہوا تو جو شخص رب کو سجدہ نہیں کرتا پھر اس کا حال کیا ہوگا. اس لیے اپنے بچے، بہن بھائی، گھر والے، دوست، احباب سب کی نمازوں کی فکر کیا کریں کہ کسی طرح نماز پڑھ لیں. کسی کو کہا میں پانی گرم کر دیتی ہوں، کسی کو کہا اچھا تم تھکے ہوئے میں تمہیں دبا دیتی ہوں، اٹھو نماز پڑھ لو. پیار سے، محبت سے، لالچ سے، کچھ بھی، تاکہ انہیں ایک دفعہ عادت پڑ جائے. جب ان کو اس میں لذت آنے لگے گی پھر آپ کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ آپ کی کسی کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی ہوگی کہ اس کو اللہ کے آگے جھکنے والا بنا دے. پھر اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عزت اور شرف اللہ کی اطاعت میں ہے، اور جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا وہ مذعوم مدحور ہے. کیا کہا میں نے؟ عزت کس میں انسان کی؟ اللہ کی اطاعت میں. یہ ہمارا خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگوں کی بات نہیں مانیں گے تو لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے، یہ خوف ہوتا ہے. دیکھا یہ گیا ہے کہ جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے. معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. ہاں، آزمائش ضرور آتی ہے، اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر کے دیکھتا ہے کہ کیا اگر اس کو آزمائش آئی ہے تو پھر بھی یہ نیک کام کرتا ہے یا نہیں، میرا حکم مانتا ہے یا بندوں کے پیچھے چل پڑتا ہے. تھوڑے دن کے لیے مشکل ہوتی ہے، لیکن اگر انسان جمع رہتا ہے تو پھر بالآخر اللہ کی مدد آتی ہے، آسانی آتی ہے، اللہ کی محبت آتی ہے. آپ کے مخالف ہی آپ کے مداح بن جاتے ہیں. جو کل تک آپ کی قدر نہیں کرتے تھے نا، جب آپ اپنے دین پر قائم رہتے ہیں وہی آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں. یہ چیز جو میں کہہ رہی ہوں نا، اس کو زندگی میں آزما کے دیکھیے گا. اصل میں ہم فوری نتیجہ چاہتے ہیں، نہیں، اللہ بھی تو دیکھنا چاہتا ہے نا کہ کون ثابت قدم ہے. اور کسی کی آزمائش لمبی بھی ہو سکتی ہے، لیکن بالآخر والعاقبۃ للمتقین. تو اللہ کے ہاں جو چیز عزت اور کامیابی کا سبب بنتی ہے وہ صرف اللہ کی اطاعت ہی ہے.
اس کے علاوہ کوئی چیز اللہ کے پاس عزت پانے کا ذریعہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے. وہ کیا دیکھتا ہے؟ تمہارے دل دیکھتا ہے, تمہارے اعمال دیکھتا ہے. اگر دل اچھا ہے نا آپ کا اور عمل اچھا ہے تو آپ اللہ کے محبوب ہیں. پھر یہ کہ شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور تکبر کیا اور پھر سجدے سے انکار کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا سجدے کا وہ آدم کی تکریم تھی نا, اس تکریم پر شیطان نے کیا کیا؟ حسد کیا کہ اس کو کیوں عزت مل گئی. ہمارا بھی ٹیسٹ کیا ہوتا ہے, ہمارا بھی امتحان کہاں سے ہوتا ہے کہ اگر ہم سے زیادہ کسی کو عزت مل جائے, کسی کو مال مل جائے, اولاد مل جائے, نعمتیں مل جائیں, تو پھر ہم بھی کیا کرنے لگتے ہیں؟ رشک. اچھی بات ہے, ایک آواز آئی ہے رشک. زیادہ تر لوگ تو کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے ہیں. اچھا ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے ہو نہیں میں تو کسی سے حسد نہیں کرتی. اچھا مثلا ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. آپ امتحان قریب تھا, آپ نے اپنی دوست کے ٹیسٹ کی تیاری کروائی, اپنی بھی کی اس کی بھی کروائی. نتیجہ جب آیا تو آپ کی دوست کے نمبر آپ سے زیادہ آ گئے. اس وقت آپ کے دل میں کیا آیا؟ مجھے نہیں جواب دیجیے, اپنے آپ سے پوچھیے آپ کے دل کی کیفیت کیا تھی. اچھا اب چونکہ وہ آپ کی دوست تھی نا, آپ کو اس سے محبت بھی ہے, محبت کے باوجود کیا ہوا؟ جب آپ کو چوٹ لگی تو آپ کو تکلیف پہنچی. اچھا اب آپ کو جو تکلیف پہنچی, آپ نے دو صورتوں میں سے ایک, یا دوست سے اظہار کیا یا نہیں کیا. کیا تو کیا ہوا, اور نہیں کیا تو کیا ہوا. کیا تو دوست گئی, آپ نے اس کو برا فیل کرا نا. اس وقت دوست کو کامیابی ملی تھی, آپ کا کیا کام تھا؟ آپ مبارک دیتے, آپ خوش ہوتے, آپ اس کی خوشی میں شریک ہوتے, آپ اس کی خوشی میں خوش ہوتے. لیکن آپ اوپر اوپر سے خوش ہیں, اندر کچھ اور ہے. اور یا تو خوش نہیں ہے, آپ نے اس کو سنا دی دو باتیں, میں نے تو تمہیں تیاری کرائی تھی, یا دوست چلی گئی, یا پھر آپ نے سٹریس لے لیا اور آپ نے اپنے دل میں ہی رکھا, اور جب وہ نظر آئی آپ کو اپنے نمبر یاد آئے. یہ سب گزرتا ہے نا. اب آپ کہتے نہیں ہم نے تو کبھی کسی سے حسد نہیں کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی بہت سی سچویشنز میں ہمیں ڈالتا ہے تاکہ ہمارا امتحان لیتا رہے کہ ہمارے دلوں کا حال کیا. یہ دل آزمائے جاتے ہیں. یہاں کیا ہے, آپ یقین کریں کہ یہ حسد جو ہے نا, یہ اتنی بری بیماری ہے. یہ دشمنوں کے ساتھ کم, دوستوں سے زیادہ, قریبی لوگوں سے زیادہ, بہن بھائیوں سے, محبت کرنے والوں میں آپس میں. کتنی تکلیف دہ چیز ہے نا یہ شیطان کی ڈالی ہوئی, یہ شیطان کی سنت ہے. یعنی جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے, حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہے کہ میاں بیوی کے اندر حسد ہوتا ہے. اگر دونوں کھڑے ہیں نا کہیں خدا حافظ کرنے کے لیے, تو اگر مثلاً کسی نے میاں کی تعریف کر دی تو بیوی تکلیف میں آ گئی, بیوی کی کر دی تو میاں انسیکیور ہو گیا. ہے نا یہ چیزیں؟ تو نہیں کہتے نہیں ہمارا دل بہت صاف ہے, یہ سب کچھ رکھ کے اندر, یہ سب کچھ ہے اندر, پھر بھی کہتے ہیں ہم سب ٹھیک ہے. اسے نکالنا پڑے گا اور پریکٹس کر کے دیکھیں, اپوزٹ چل کے دیکھیں, خوش ہونا سیکھیں. آپ کے سارے غم, سٹریس, پریشانیاں, ڈپریشن سب کچھ باہر نکل جائے گا. آپ اتنے ریلیکس, اتنے کام ہوں گے, اتنا مزے کی زندگی بسر کریں گے, آپ سوچ ہی نہیں سکتے. طریقہ آنا چاہیے آپ کو کہ ان چیزوں کو باہر کیسے نکالنا ہے. ایک تو قرآن ہیلر ہے, قرآن شفا ہے. انسان کو جب بڑے مقاصد مل جاتے ہیں نا, بڑی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں, پھر یہ چیزیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں. اچھا مثلا میں اپنا علاج کیسے کروں اگر میرے ساتھ یہ سچویشن آ جائے کہ مثلا میں نے کسی کی مدد کی اور وہ مجھ سے آگے نکل گیا, میں پتہ کیسے سوچوں گی؟ میں کہوں گی الحمدللہ, شکر ہے وہ آگے نکلا کہ میری وجہ سے اس کو فائدہ پہنچا, اور وہ جو کر رہا نا اس کا ثواب مجھے پہنچے گا. اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا, ایک ٹیچر ہے, اس نے قرات سکھائی ایک اسٹوڈنٹ کو, اب اسٹوڈنٹ کی قرات زیادہ مشہور ہو گئی, اسٹوڈنٹ جو وہ آگے نکل گیا. اب استاد کہتا ہے سکھایا تو میں نے تھا, مجھے لوگ پوچھتے نہیں, اس کی سب تعریفیں کر رہے ہیں. اب استاد کو چین کیسے آئے؟ میں نے ہی تو سکھایا تھا, ثواب کس کے پاس جا رہا ہے؟ مجھے ہی تو مل رہا ہے, میں کتنی خوش قسمت ہوں. بالکل آپ کا نظریہ ہی بدل جائے گا, اور آپ اس کو دیکھ کے خوش ہوں گے, آپ اس کو دیکھ کے خوش ہوں گے. الحمدللہ میری کوشش کامیاب ہوئی, میری کوشش کامیاب ہوئی. اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں ایسے اسٹوڈینٹس تیار کر سکوں جو مجھ سے بھی بہتر کام کرے, جو مجھ سے بھی آگے نکلے.
ہے نا مزے کی زندگی. اب یہ آپ کی چوائس ہے, آپ نے کیا سوچنا ہے, پہلی بات سوچنی ہے یا دوسری سوچنی. اچھا, بعض ماں باپ بڑے دکھی رہتے ہیں کس بات پہ, ہم نے بیٹی کو پڑھایا, ہم نے اس کی اتنی یونیورسٹی کی فیسیں دی, ہم نے اس کے ساتھ سارا کچھ کیا, دیکھو لے گئے دوسرے. اب وہ بیٹی جو ہے وہ ساس کی تو بڑی خدمت کرتی ہے, اس کی بڑی تعریف کرتی, میرا حال نہیں پوچھتی, مجھے فون بھی نہیں کرتی. یہ خیال بھی کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ جس رب نے مجھ سے یہ کام لیا, جس نے مجھے توفیق دی کہ میں یہ سب کچھ کر سکی, اور آج وہ کہیں اور کسی جگہ کسی اور کے چمن کا درخت بن کے پھل پھول لا رہی ہے, تو دور بیٹھ کے بھی میں خوش ہوں. اب سوچیں, اگر وہ وہاں نہ ہوتی اور آپ ہی کے زیر سایہ ہوتی, آپ ہی کو پکا پکا کے کھلاتی رہتی, تو کیا یہ چیز آپ کو بہت خوش کرتی؟ نہیں, آپ دن رات غمگین رہتے کہ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی, ابھی اس کا گھر نہیں بسا. انسان جو ہے نا, اسی لیے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاکر, کسی حال میں شکر گزار نہیں, کسی حال میں شکر نہیں کرتا. لیکن خوش بھی صرف شکر والے ہی رہ سکتے ہیں کہ ہر چیز میں نعمت کا پہلو ڈھونڈ لیں, اور یہ وہی ڈھونڈ سکتا ہے جو آخرت کو سامنے رکھتا ہو. آگے کیا ملے گا, وہاں کیا ملے گا. پھر یہاں سے تکبر کا معنی بھی سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا. اس نے کیا کہا تھا, انا خیر منہ, تو ذرا برابر تکبر پر بھی وعید آئی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک جملہ انسان ایسا بولتا ہے کہ جو اس کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے. اس کی مثال ابلیس کا یہ جملہ ہے, انا خیر منہ. اس نے انا خیر منہ کہا, وہیں سے اس کا زوال شروع ہو گیا. 4 ہلاک کرنے والے کلمات ہیں, انا خیر منہ. فرعون نے کہا تھا الیس لی ملک مصر. قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی, میں یہ مال علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں جو میرا علم ہے. اور نحن اولو قوہ, جو ملکہ سبا کے ساتھی تھے. ایک اور بات یہ کہ حق کو قبول کرنے سے تکبر کرنے میں انسان کی تباہی اور ہلاکت ہے. ابا واستکبر, قوم نوح نے بھی یہی کیا. واسروا واستکبروا استکبارا, فرعون اور اس کی قوم کا عمل بھی یہی تھا. تکبر صرف ایک ہستی کے لیے ہے, اور وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت. العز ازارہ والکبریاء رداؤہ. تکبر ذلت کا باعث ہے. اہل جہنم کی واضح علامات ہیں. وہ جنت کہتی ہے مجھ میں مسکین لوگ آئیں گے, اور جہنم کیا کہتا ہے, میرے اندر ظالم اور متکبر آئیں گے. حسد کی مذمت یہاں ملتی ہے, اور حسد کی ابتدا ابلیس سے ہوئی. ابن قیم کہتے ہیں کفر کے 4 ارکان ہیں, تکبر, حسد, غضب اور شہوت, اور یہ دین کو موڑ دینے والی صفت ہے. دین کے داعیوں کو خاص طور پر حسد سے بچنا چاہیے, جو دین کی طرف بلانے والے ہیں, اور اس کے لیے دعا بھی کریں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اتنی ساری چیزوں میں سے حسد کی بیماری سے پناہ, اور حاسد کے شر سے پناہ. تو شراب اور جوئے کی طرح حسد اور تکبر بھی حرام ہے. ہم شراب نہیں پیتے, ہم جوا نہیں کھیلتے, لیکن ہم تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں اور حسد کرنے لگتے ہیں. تو آپس کے معاملات میں حسد سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے. بعض اوقات دینی اداروں میں بڑا حسد پایا جاتا ہے, دین کا کام کرنے والوں کے اندر حسد پایا جاتا ہے. بنی اسرائیل کے علماء کیا علماء نہیں تھے؟ کچھ نہیں جانتے تھے؟ کتنا کچھ جانتے تھے, بہت کچھ جانتے تھے, لیکن انہوں نے کس سے حسد کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور ایمان نہیں لائے. پھر یہ کہ اللہ کے حکم پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے, حجتیں نہیں پیش کرنی چاہیے, اللہ کے حکم کو اپنی پسند کے مطابق نہیں ڈھالنا چاہیے. پھر یہ کہ نص کے ہوتے ہوئے اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. اللہ کا حکم آ گیا, اب آپ تعویلیں نہیں پیش کر سکتے. اللہ کے فیصلوں کو خوشی سے تسلیم کرنا چاہیے. ابلیس کی دلیل جو تھی اس کے اپنے خلاف تھی. پھر نافرمانیوں کا انجام بڑا سنگین ہے, جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے. حسب نسب پہ فخر نہیں کرنا چاہیے, ابلیس کو بھی اپنے حسب پہ فخر ہوا تھا نا. اور پھر یہ کہ شیطان انسان کا دشمن ہے. انسان شیطان اور فرشتے کے درمیان ہے, ہر وقت 2 طاقتوں کے بیچ میں ہے, ایک طرف فرشتہ اور ایک طرف شیطان. ہر موقع پہ فرشتہ اور شیطان دونوں متحرک ہوتے ہیں. فرشتہ انسان کے ضمیر کو جگاتا ہے, اور شیطان انسان کی انا کو جگاتا ہے. یہ 2 لفظ یاد رکھیے گا, فرشتہ ضمیر کو جگاتا ہے اور شیطان انا کو جگاتا ہے. ابلیس ہمارا
دشمن ہے، ہمیں اسے دشمن سمجھنا چاہیے. اور وہ کیا کرتا ہے؟ مختلف چالوں کے ذریعے اٹیک کرتا ہے، لیکن اس کی چالیں ہیں کمزور. مضبوط مومن پر ابلیس کا حملہ کامیاب نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ اب ہم آئندہ جو آیت پڑھیں گے اس سے پتہ چلے گا. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، تو یہ ازلہ اور ذلہ کیا چیز تھی اور کیسے وہ آدم علیہ السلام کو جنہیں ہر چیز ہی اچھی ملی تھی پھر بھی بہکا کے لے گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الحمدللہ یہاں ہمارا لیسن آج کا کمپلیٹ ہوتا ہے. سبحان اللہ، کتنی نئی باتیں آج ہم نے سیکھنے کو ملی. اور مل کے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ ریویو کر لیتے ہیں، اور پھر اینڈ میں جو ہے وہ چھوٹا سا کوئز جسٹ ٹو ری انفورس کہ ہم نے کیا کیا کچھ سیکھا اور عمل کی باتیں اپنے لیے لینے کے لیے انشاءاللہ. آپ دیکھتے ہیں کہ ابلیس نے جہاں بنی نوع انسانی کے خلاف ایک کھلم کھلا ایک وار ڈکلیئر کی، وہاں اس نے جو اپنی وار اسٹریٹجیز ہیں وہ بھی جو ہیں وہ واضح طور پر بیان کر دی ہیں. آج کی آیت جو سورہ النساء کی آیت نمبر 119 ہے، جسے استاذہ نے بہت ڈیٹیل سے ہمیں ایکسپلین کیا، تو اس کا جو تھوڑا سا انہوں نے ذکر بھی کیا کہ اس کا اگر گرامیٹیکلی اس کے اندر جو ویکیبلری استعمال ہوئی ہے اور اس کے جو صیغے ہیں، اگر اس پہ ہلکا سا تھوڑا سا غور کیا جائے تو ہمیں اپنے دشمن کے عزائم اور جو اس کے ارادے ہیں اس کے اندر کس قدر شدت ہے اس کا بخوبی اندازہ ہوگا. کہ جس طرح سے یہ ورڈ ہے کہ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، استاذہ نے بتایا نا کہ 3 تاکیدیں اس کے اندر جمع ہیں، کہ واو قسمیہ ہے، پھر لام تاکید ہے، اور پھر نون کے اوپر جو ہمیں شدہ مل رہی ہے، نون ثقیلہ، وہ مزید اور تاکید اس کے اندر لے کر آ رہا ہے نا. تو 3 تاکیدیں، اور اس کا آپ اندازہ اس جو ترجمہ ہے وہ ٹو سم ایکسٹینڈ اب ہم ترجمے سے کر سکتے ہیں کہ اور میں لازماً بہکاؤں گا ان کو. اسی طرح سے وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں لازماً تمناؤں میں مبتلا کروں گا ان کو. وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ، اور میں لازماً ترغیب دوں گا ان کو، پھر وہ لوگ ضرور چیریں گے چوپاؤں کے کان. اسی طرح سے وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں لازماً ترغیب دوں گا ان کو، پھر وہ لازماً بدلیں گے اللہ کی خلقت کو. تو آپ دیکھیں کہ ایون تجوید کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر ہم اس کی ادائیگی جب کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ نون پہ جب شد ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہائیسٹ لیول آف جو اکمل غنہ ہے نا وہ ہم دیتے ہیں. تو ایون جو اس کی ادائیگی ہے ان الفاظ کی، اس میں بھی جو ہے وہ ٹو سم ایکسٹینڈ ایک سٹریس اور ایک شدت جو ہے وہ ہمیں پڑھتے ہوئے بھی اس کا اندازہ ہوتا ہے. اور آج ہم نے اس کو جو ہے وہ اس کے تفسیر سے بھی اس کو جب پڑھا تو ہمیں مزید یہ چیز جو ہے وہ ہمارے اوپر واضح ہوئی کہ کسی حال میں بھی جو ہے نا وہ شیطان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے شکار کو. اور بالکل ایسا لگ رہا ہے نا کہ کوئی منہ پر آ کے جو ہے نا وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں جو ہے نا وہ چھوڑوں گا نہیں، اور میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا، اور میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا. تو یہ حقیقت ہے کہ وہ کسی صورت اپنے شکار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے شیطان کے جو بہکاوے ہیں ان کو 6 گریجول تدریجی جو مراحل ہیں ان میں انہوں نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلی جو کوشش ہوتی ہے وہ شیطان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو کفر یا شرک میں مبتلا کر دے. اگر انسان جو ہے وہ مسلمان ہے اور ظاہر ہے وہ کفر اور شرک میں مبتلا نہیں ہوتا، تو اس کا جو سیکنڈ ٹارگٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح اسے بدعت میں بدعت میں جو ہے وہ مبتلا کر دے. اور اس کے بعد 3rd لیول پہ ہے کہ اگر وہ اس سے بچ جائے تو وہ گناہ کبیرہ پہ اسے اکساتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ غور طلب بات جو آرڈر ہے اس میں آپ دیکھیں کہ گناہ کبیرہ سے پہلے جو ہے وہ بدعت کو رکھا گیا ہے. آپ میں سے کوئی بتائے گا
تھوڑا سا کہ جو ہے وہ بدعت کو ہم نارملی تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ کبیرہ گناہ جو ہے وہ ایک ہائر، اس سے بس بچنے کی ضرورت ہے، لیکن بدعت جو ہے وہ اس کو پہلے ٹارگٹ کیا گیا، اور تھرڈ کیٹیگری کے اندر جو ہے وہ گناہ کبیرہ کی بات ہوئی۔ آپ میں سے کوئی لکھے گا کہ جی بالکل سسٹر شیریں کہ دین سمجھ کر کرتے ہیں، بالکل سبحان اللہ، کہ انسان گناہ کبیرہ جب کر رہا ہوتا ہے تو لازماً اس کے اندر، اس کے دل میں ایک پنچ ہوتی ہے، اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے، پاسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی غلطی کا اسے احساس ہو اور وہ توبہ کر لے۔ لیکن بدعت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ نیک نیتی سے کر رہا ہوتا ہے اور اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے وہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ بالکل we do things thinking it is دین۔ بالکل جزاک اللہ خیر آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن کا۔ اور آپ دیکھیں کہ پھر کبیرہ گناہوں سے اگر جو ہے وہ بچ جاتا ہے تو پھر اس کا شکار کیا اس کا ہوتا ہے کہ کسی طرح اسے وہ مباح کاموں میں مشغول کر دے، اور کیا کہ وہ جو اہم کام ہے ان کو چھوڑ کر جو ہے وہ جو سنجیدہ کام ہے ان کو جو ہے وہ نظر انداز کر دے۔ تو یہ کیٹیگری، اس کے بعد جو ہے وہ ففتھ کیٹیگری پہ کیا ہے کہ چھٹا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس سے بھی وہ بچ جائے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو افضل کے بجائے غیر افضل کاموں میں مشغول کر دے، مثلاً کہ وہ سنتوں کا تو بہت اہتمام کرے لیکن فرائض کو جو ہے وہ نظر انداز کر دے۔ تو بالکل یہ چیز کہ کسی حال میں جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمیں چھوڑنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ اگین ہمیں جو ہے وہ اور ایک عمل کی طرف ابھارنے والی ہونی چاہیے کہ ایک اوپن ڈکلیئر، ایک اوپن وار اور اوپن اسٹریٹجیز ہمارے سامنے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ جو آج ذکر ہوا کہ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ ابلیس کا ایک اور دعویٰ کہ تخلیق میں ایسی تبدیلی جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور اس کی چند مثالیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے بھی ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ان میں سے بہت ساری چیزوں کو کس قدر ایک معیوب سمجھ کے بڑے بھی ہوئے، اور ہمیں ان چیزوں سے ایک کراہیت ہمارے دلوں میں موجود تھی، لیکن آج کے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں کس قدر جو ہیں وہ نارم بن گئی ہیں۔ اچھا، اور ان پکچرز میں کوئی ایسی چیز آپ کو لگ رہی ہے کہ ہمیں بڑی پتہ ہے، ہمیں واضح طور پہ اس کے خلاف جو ہے وہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں؟ ایسی ہے کوئی چیز؟ آئی بروز، بالکل سسٹر شیلا، سسٹر سعدیہ، جزاک اللہ خیر۔ بالکل آپ دیکھیے کہ اس کے بارے میں بھی واضح وعید ہے، لیکن یہ کہ بالکل کیونکہ ایک ٹرینڈز ہیں نارمل ایک معاشرے کے، تو وی جسٹ فالو دیٹ۔ بالکل اوکے، انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں کہ اسی کی جو آگے بات ہوئی کہ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ اللہ کی فطرت کو بدل دینے کی بات ہوئی نا، کہ اللہ نے جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس سے بگاڑ دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور آج کل جو ایک اس آسپیکٹ سے ایسا لگتا ہے کہ فتنوں کی ایک یلغار ہے، اور ہم اس آیت کو آج کتنی ڈیپتھ میں اور کتنے ڈیٹیل میں آج ہم جو ہے وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ مطلب سب سے زیادہ بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ ہماری آنے والی نسلیں ہیں اس فتنے کی۔ اور ایک اور بہت ہی خوبصورت قول ہے، یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم شیطان سے بچ، اے ابن آدم شیطان سے بچ، کیونکہ وہ قدیم ہے اور تم نئے ہو، وہ فارغ ہیں اور تم مصروف ہو، اس کا ایک ہی کام ہے اور تمہارے بے شمار کام ہیں، اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ وہ تمہیں تباہ کر دے، اور تمہارے کئی مقاصد ہیں۔ شیطان تمہیں دیکھتا ہے لیکن تم اسے نہیں دیکھتے، تم اسے بھول جاتے ہو لیکن وہ تمہیں نہیں بھولتا، اور تمہارا نفس اس کا مددگار ہے لیکن اس کے نفس میں سے تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ سب پڑھنے کے بعد ایک دم تھوڑا سا دل جو ہے نا وہ بوجھل سا ہو جاتا ہے، ایک تھوڑی سی ہیوینس کی فیلنگ آتی ہے کہ اس قدر فتنے، اس قدر ہم پر جو ہے وہ ایک یلغار ہے، کس کس فارم میں
تو ان سب سے کیسے بچا جائے نا. لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فوراً ایک ریاشور بھی کروایا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے جو بندے ہیں نا ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. تو میری پیاری بہنوں، آپ دیکھیں کہ حل صرف اور صرف اللہ کا بندہ بننے میں ہی ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کی جائے، اس پر ثابت قدم رہا جائے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. کیونکہ مومن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بصیرت عطا کرتے ہیں جو شیطان کے دھوکوں میں نہیں آتا. آپ دیکھیں کہ سورہ صاد میں جو ہے وہ خود اس نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ ہاں جو تیرے مخلص بندے ہیں نا ان پر میرا جو ہے وہ زور نہیں چلتا. تو اگین یہی ہمارا جو ہے وہ ایک کنکلوژن ہے، ایک ٹیک ہوم میسج ہے کہ ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے. اب جو ہے وہ تھوڑے سے کویشچنز بھی ہیں جو کہ ہم تھوڑا سا اپنے اور پوائنٹس جو ہیں وہ ری انفورس کر لیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنے لیے کیا ریفلیکشن لیا اب جو اتنے شیطان کے ہتھ کنڈے جب ہم نے پڑھے اپنے لیے، تو کیا چیز آپ کو لگتی ہے کہ بس کرنا ہے بس آج کے بعد تو انشاءاللہ جو اتنے لیسنز ہم قصص القرآن کے اور ایک ہی واقعہ اتنے ڈیٹیل میں ہم پڑھ رہے ہیں، تو کیا چیز آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کچھ تھوڑا سا لکھیے تاکہ ہم بھی سیکھیں آپ سے، اور جو ہے وہ دوسری بہنوں کی بھی جو ہے وہ ہمت افزائی ہو انشاءاللہ. مسلسل شیطان سے حفاظت کی دعائیں. بالکل اللہم بارک، حسد سے بچنا ہے. سسٹر فاطمہ کہہ رہی ہیں اللہ کی پانے میں آئے بغیر شیطان سے بچنا ممکن نہیں. اللہ کی بالکل ہولڈ آن ٹو دا قرآن. سبحان اللہ. صبح شام کے اذکار، بالکل وسوسوں سے بچنا ہے. بالکل. اور آپ دیکھیے کہ جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اس پہ ثابت قدم رہنا ہے، ہمیں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، تو دس از سم تھنگ انڈرسٹوڈ کہ جب ہم کی بات کر رہے ہیں تو میں اپنی بات کر رہی ہوں بحیثیت ایک ماں کے، بحیثیت ایک بیٹی کے، بحیثیت ایک بیوی کے، بحیثیت ایک بہن کے، بحیثیت ایک دوست کے. تو جہاں یہ کیونکہ ایسا پاسبل نہیں ہے نا کہ ہم اکیلے گھر میں بند ہو جائیں اور ان فتنوں کا مقابلہ کر سکیں، تو یہ پاسبل نہیں ہے. تو مطلب سب سے امپورٹنٹ رول کہ میرا جو رول اللہ تعالیٰ نے مجھے جس حیثیت میں رکھا ہے، اس حیثیت میں جو لوگ مجھ سے کنیکٹڈ ہیں ان کے ایمان کی حفاظت بھی میری ہی ذمہ داری ہے، اور یہ پاسبل ہو نہیں سکتا. ایک اسکالر ہیں سسٹر ڈاکٹر حافیہ، آپ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ سب جانتے بھی ہوں. ان کا ایک بہت ہی خوبصورت انہوں نے ایک بات کی تھی، میں نے لیکچر سنا کہ اگر مائیں جو ہیں وہ صرف انہوں نے کہا کہ صرف اپنا رول پلے کریں کہ وہ قرآن پڑھیں، قرآن و سنت سے ان کا لگاؤ ہو، اور انشاءاللہ وہ اپنی اولادوں کو صرف سکھا دیں، تو انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ ریوائیو کر جائے گا. ہر گھر سے ہمارے پاس جو ہیں وہ اسکالرز موجود ہوں گے. تو آپ دیکھیے کہ یہ چیز ہمیں اپنے آپ کو برابر کروانی ہے، ہمیں یاد دہانی کروانی ہے. اتنے سارے فتنوں اور ہتھ کنڈوں کو پڑھنے کے بعد کیا یہ اب پاسبل ہے، کیا یہ جائز ہے کہ ہم ایک ویسی ہی غفلت کی زندگی گزاریں جو کہ جس کے اندر صرف جو ہے وہ میجورٹی کو فالو کرنے والے ہوں، جو معاشرے میں چل رہا ہے اس کو اندھا دھن جو ہے وہ فالو کرنے والے ہوں؟ نہیں نا. تو یہ چیز کا احساس سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اٹس اوکے ٹو بی اسٹرینجرز، اٹس اوکے، کیونکہ جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ تھا غربا میں سے تھا اور غربا ہی کی طرف کو جائے گا، اور ہمیں اسٹرینجرز بننے میں کوئی بھی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے. بالکل. اوکے. آپ لوگوں نے کیا کہا؟ شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے اور اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے. بالکل. جزاک اللہ خیر. اب چلیں کوئز کی طرف بڑھتے ہیں آگے. چھوٹا سا کوئز ہے، آئی تھنک فیو صرف کویشچنز ہیں، تھوڑا سا مقصد صرف ری انفورس کرانے کا ہی ہوتا ہے. اوکے. انسان، سب سے پہلا کویشچن، انسان، فرشتے اور شیطان دو طاقتوں کے درمیان ہوتا ہے. فرشتہ ڈیش جبکہ شیطان ڈیش کو جگاتا ہے. جی. ضمیر کو، بالکل. اللہم بارک سسٹر سعدیہ. اور انا کو جگاتا ہے سسٹر سعدیہ. سسٹر سہانا، جزاک اللہ خیر.
جی بالکل، آپ دیکھیں کہ یہ چیز مجھے بہت ہی مجھے اس انداز سے ہم نے شاید اس کو پہلے نہیں پڑھا تھا، یا میری نظر سے نہیں وہ ہوئی کہ آپ دیکھیں کہ فرشتے 2 طاقتیں کنٹینیوسلی انسان کے اوپر ورک کر رہی ہوتی ہیں، اور جو ہے وہ اٹ آل ڈپینڈس کہ ہماری چوائس کیا ہوتی ہے، ہم کس کی سنتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں جی، یہ اس کا آنسر تھا. اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا کویشچن ہے کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کے مطابق کفر کے 4 ارکان ہیں. یہ 4 ارکان جو ہیں وہ استاذہ نے مینشن کیے تھے، 1 بائی 1 آپ ٹائپ کر سکتے ہیں. حسد، بالکل، اللہ مبارک سسٹر شیلا. کفر، حسد، سسٹر سعدیہ کہہ رہی ہیں. زینب، سسٹر زینب کہہ رہی ہیں تکبر. بالکل الحمدللہ 3 آنسرز ہمارے پاس آ گئے ہیں، ایک رہ گیا ہے. بالکل بالکل سسٹر زینب، اللہ مبارک. شہوت، جی تو بالکل یہ 4 جو ہیں وہ روٹس ہیں کفر کی، جو کہ کفر کی طرف لے کے جاتے ہیں. چلیں جی، اس کے بعد جو ہمارا لاسٹ کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ کچھ سٹیٹمنٹس ہیں جس کے ذکر استاذہ نے کیا، اور ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ جملے کس نے کہے ہیں. ٹھیک ہے جی، سب سے پہلا آپ بتائیے کہ انا خیر منہ، جو کہ بہت کامن، پوری تھیم ہی ہماری یہی چل رہی ہے. بالکل، اللہ مبارک سسٹر شیرین، سسٹر سہانا، سسٹر شیلا، سسٹر زینب، سسٹر اسما، کہ یہ جو ہے وہ شیطان کا، ابلیس کا جملہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں. ٹھیک ہے جی، دوسرا جملہ دیکھتے ہیں کہ الیس لی ملک مصر. یہ کس کا جملہ ہے؟ اوکے، سسٹر شیرین کہہ رہی ہیں کہ فرعون کا ہے، اور سسٹر سعدیہ کہہ رہی ہیں کہ فرعون ہی کا ہے. جی بالکل، فرعون ہی کا ہے یہ جملہ. اس نے کیا کہا تھا کہ کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جو تھرڈ جملہ ہے وہ یہ ہے کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی. یہ کس کا جملہ ہے؟ یہ کس نے کہا تھا؟ قارون نے. بالکل اللہ مبارک سسٹر شیرین، کہ کیا کہا اس نے کہ مجھے تو یہ مال محض اس علم کی بنا پر دیا گیا جو میرے پاس ہے. تو آپ دیکھیں کہ علم کا تکبر جو ہے وہ اس جملے سے ظاہر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اور لاسٹ جملہ جو ہے نحن اولو قوہ، یہ کس نے کہا تھا؟ بلکہ صبا کے ساتھیوں نے. بالکل اللہ مبارک سسٹر شیرین، ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کی بہت ہی اٹینٹیو لسننگ ہے. ماشاءاللہ اندازہ ہو رہا ہے، خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ لوگ بھی اس قدر اٹینٹیولی جو ہے وہ کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں. تو ملکہ صبا کے ساتھیوں نے جو ہے وہ یہ کہا تھا. تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ 4 ہلاک کر دینے والی کلمات ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے. اور ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ یاد دہانی اسی لحاظ سے، جو کہ آج کی کلاس کا بیسکلی اختتام اس حدیث کے ساتھ کرتے ہیں، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بندہ ایسی بات کرتا ہے جس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے اور وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اللہ اس کی وجہ سے درجات اس کے جو ہے وہ بلند فرما دیتا ہے. اور بندہ ایسی بات کرتا ہے جس میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے اور وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن وہ اس کے باعث جہنم میں اس قدر گہرا گر جاتا ہے جس قدر مشرق و مغرب کے درمیان دوری ہے. اللہم اجرنی من النار. ایک بہت ہی امپورٹنٹ ریمائنڈر میرے اور آپ کے لیے. آپ دیکھیے کہ ہماری زبانوں سے جو ادا ہونے والے جملے ہیں وہ ایکچولی ہمارے ایک تھاٹ پروسیس کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا. ہمارے دلوں کا جو بگاڑ ہے، چاہے وہ حسد کے آسپیکٹ سے ہو، تکبر کے لحاظ سے ہو، شہوت کے لیے ہو، غصہ غضب کے لحاظ سے ہو، وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری زبانوں کا بگاڑ بنتا ہے. اسی لیے اس دعا کے ساتھ اس کلاس کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی ربنا تقبل منا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.